السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کو نہیں کہا کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، لیکن آج کی ویڈیو آپ نے لازمی پوری دیکھنی ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں اس وقت جو میرپور کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال چل رہا ہے کہ کیا منگلا ڈیم کی اپ ریزنگ کی وجہ سے ارتھکویک میرپور آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر آج میں آپ کو کچھ تفصیل بتانے جا رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور نئے سوالات بھی ہو سکتا ہے جنم لیں۔ سب سے پہلے تو جو زلزلہ رات کو آیا ہے میرپور آزاد کشمیر میں تقریباً 12:23-24 پہ، اور اب اس کے اوپر بھی بہت ساری کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ جو سائسمک جو ادارہ ہے پاکستان کا، اس کے مطابق جو زلزلہ تھا اس کی جو شدت تھی وہ 4.9 تھی، اور اس کا جو مرکز تھا وہ ساؤتھ ایسٹرن افغانستان تھا۔ آپ یہ تصویر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے کہ کہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ مینشن کیا جا رہا ہے، اور آزاد کشمیر میرپور کہاں پہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، ان کسی ایریا کے بیچ میں بھی کوئی رپورٹس نہیں آئی کہ یہاں پہ زلزلہ فیل کیا گیا ہے۔ اور جو دوسری رپورٹ ہے، ایک اپلیکیشن ہے سائسمک کی، اس پہ جو چیز آ رہی ہے اس کا بھی اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے مطابق جو زلزلے کا جو زلزلہ تھا وہ 4.3 کلومیٹر، جو 4.3 جو میگنیٹیوڈ کا تھا، اور 5 کلومیٹر ڈیپتھ تھی اس کی، اور جو سائسمک جو پاکستان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ڈیپتھ تھی وہ 540 تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ 20 کلومیٹر جہلم سے دور ہے اور 70 کلومیٹر تقریباً راولپنڈی سے دور ہے۔ تو یہ دو کنفیوژنز ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کو دیکھیں۔ ہمارا جو اپنا آزاد کشمیر کا جو ادارہ ہے سائسمک کا، وہ کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ ایٹ لیسٹ میری نظر سے نہیں گزری۔ اگر آپ کی نظر سے گزری ہے تو کائنڈلی وہ مجھ تک شیئر کیجیے گا۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 1 ماہ پہلے زلزلہ آیا تھا، اور اس کے اوپر میں نے ایک پوسٹ کی تھی فیس بک کے اوپر، یہ پوسٹ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میں نے یہ سوال اس وقت اٹھا دیا تھا کہ کیا منگلا ڈیم کی اپ ریزنگ کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جب 2019 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت میں پاکستان میں نہیں تھا، اور اس وقت ایک تھیوری بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ منگلا ڈیم کی اپ ریزنگ کی وجہ سے ہی یہ زلزلہ آیا ہے۔ تو میں نے ایک سوال رکھا کہ کیا اس کی وجہ سے یہ ہے، اگر ہے تو حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، اگر نہیں ہے تو حکومت ایک نوٹیفیکیشن یا ایک عوامی جو ایک نیوز ہے وہ جاری کر دے، جس سے عوام کو پتہ چل جائے نہیں یہ منگلا ڈیم کی اپ ریزنگ کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے اوپر کوئی جواب اس طرح سے نہیں ملا۔ کچھ کمنٹس تھے جو انفارمیٹیو تھے، وہ میں نے ریڈ آؤٹ کیے، ان سب کا شکریہ۔ اور اب دوبارہ سے وہ بات جو ہے وہ کل سے جب سے زلزلہ ہے رات سے یہ بات شروع ہو چکی ہے، اس کے اوپر میں آج آپ کو بہت زبردست قسم کی کچھ انفارمیشنز میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جب وہ چیز میں نے پوسٹ کی تو کچھ لوگوں نے مجھے کچھ رپورٹس تھی، کچھ سروے تھے، وہ انہوں نے مجھے سینڈ کیے جو میں نے اپنے پاس رکھے، ان کے اوپر میں نے بات نہیں کی۔ میں نے کہا میں دیکھوں کہ گورنمنٹ کا کیا رسپونڈ وہ کیا رسپانس کرتی ہیں مجھے اس کے اوپر، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ کچھ جو رپورٹس ہیں ان کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ جو رپورٹ ہے اس کے اوپر میں بات کروں، کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں کہ 2019 میں جو زلزلہ آیا 24 سپٹمبر کو جب وہ زلزلہ آیا تو اس نے تقریباً 40 جو ہے افراد کی جانیں گئی، تقریباً 500 سے زیادہ جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں جو دکانیں ہیں، بلڈنگز ہیں، گھر ہیں، روڈز ہیں، وہ وہاں پہ ان کو نقصانات پہنچے۔ یہ 2019 کی میں بات کر، اور اس کی جو ایک وہ پلیٹ تھی جس نے نقصان پہنچایا، وہ جو پلیٹ تھی وہ جریکس اور جو سماج شریف، یہ وہ پلیٹ تھی جس کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا۔ یہ تو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ تھا اس کا کہ یہ جو 2019 میں جو زلزلہ آیا اس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ اب ایک اور مزے کی چیز جو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ تک یہ اس رپورٹ کو میں آپ کے سامنے لے کے ایک اور چیز منگلا جو اپ ریزنگ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو منگلا ڈیم کی جو پہلے کیپیسٹی تھی اپ ریزنگ سے وہ تقریباً 1202 فیٹ تھی، اور جس کو اب 1242 یعنی کہ 30 فیٹ کا جو منگلا جو اپ ریزنگ ہے وہ کی گئی۔ لیکن
سب سے پہلا سوال میں یہاں پہ یہ پھینک دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جب منگلا ڈیم کی اپ ریزنگ ہوئی ہے تو اس سے جو پانی ہے وہ انکریز ہوا ہے، جو ڈیم ہے اس کے اوپر پانی انکریز ہوا ہے. جب پانی انکریز ہوتا ہے تو جو ڈیم کا جو دباؤ ہے وہ زمین کے اوپر زیادہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے، اور جو پانی ہے وہ جب زمین کے اندر کی طرف جاتا ہے، اندر سرفیس کی طرف جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی وہ جو دباؤ وہ پیدا کرتا ہے. لیکن ایک سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے میرے نزدیک، کہ اگر 30 فٹ اگر منگلا ڈیم کو اپ ریزنگ اس کی گئی، لیکن وہ 30 فٹ ایسے تو نہیں تھا نا کہ انہوں نے پانی ایک دم سے چھوڑ دیا. انہوں نے پراپر اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے، انہوں نے وہاں سے مٹی ہے وہ اٹھائی ہے، انہوں نے وہاں سے جو پتھر تھے وہ اٹھائے ہیں، اور پھر ڈیم کو انہوں نے بڑا کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ نے اس پریشر کی بات کرنی ہے، وزن کی بات کرنی ہے، تو وہ جو پانی سے وہ جو ڈیم کو بڑا کرنے کے لیے جو وہاں سے مٹی پتھر جو اٹھائے گئے، تو ان کا بھی تو وزن کم ہوا ہوگا. یہ بھی تو ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جب ڈیم بڑا کیا گیا تو وزن انکریز ہو گیا. جب ڈیم کو بڑا کرنے کے لیے جو مٹی اٹھائی گئی، جو پتھر اٹھائے گئے، ان سے بھی تو وزن ڈیم کا کم ہوا ہوگا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 30 فٹ جو انکریز ہوا ہے اسے پانی کا پریشر زیادہ آ گیا. لیکن وہ آپ اگر اس کی دوسری سائڈ دیکھیں، ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ جب ڈیم کو بڑا کیا گیا، اس کو ڈیم کو بنایا گیا، تو وہاں سے مٹی جو ہے وہ نکالی گئی، وہاں سے پتھر بھی نکال کے پھینکے گئے. تو اس نے بھی جو ڈیم کا جو ایریا تھا اس سے جو وزن تھا اس کو یقیناً کم کیا گیا ہوگا. یہ کوئی اگر آپ میں سے کوئی دیکھنے والا اس بات کے اوپر اگر کوئی مجھے کوئی انفارمیشن دے سکتا ہے تو کائنڈلی آپ مجھے اس کے اوپر انفارمیشن لازمی دیجیے گا. اب ناظرین میں آپ کو اس رپورٹ کے بارے میں بتاتا ہوں، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ انسٹیٹیوٹ آف جیولوجی یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر مظفر آباد کی ہے. اور مظفر آباد کی یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جیولوجی، انہوں نے یہ جو اسٹڈی ہے یہ کیریڈ آؤٹ کی ہے. اور جو اس اسٹڈی کو کرنے والے تھے ان میں جو افراد شامل تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر محمد رستم خان، ڈاکٹر محمد بشارت، مسٹر شہاب پرویز، ڈاکٹر ابرار نیاز اور مسٹر فواد حمید. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو اسٹڈی ہے یہ کیریڈ آؤٹ کی ہے. اور انہوں نے یہ جب زلزلہ آیا تھا سپٹمبر میں، تو انہوں نے اس ایریا میں جا کے جریکاس، جاتلاں، چیچیاں، ان سب ایریاز میں جا کے انہوں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو زلزلہ تھا یہ کس وجہ سے آیا، کیوں آیا، اور کتنا جو ایریا ہے وہ افیکٹ ہوا ہے، اور اس کی ریزنز کیا تھے. کیا مزید اس طرح سے کچھ جو فالٹ لائن ہے، جو پلیٹس ہیں، کہ وہ کتنی ڈیمیج ہو چکی ہیں، کیا وہ نقصان دوبارہ سے پہنچا سکتی ہیں. اور کچھ انہوں نے کنکلوژنس کیے، کچھ ریکمنڈیشنس کی. وہ میں اس پوری اسٹڈی کے 27 یا 28 پیجز ہیں، اس کے بیچ میں سے صرف میں 2 جو سیکشن ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ جو بھی ریسرچ ہوتی ہے، جو بھی اسٹڈی ہوتی ہے، اس کو اگر ہم نے جاننا ہے تو اس کے 3 پارٹس ہی ہوتے ہیں. ایک آپ نے رزلٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، دوسرا کنکلوژنس کو دیکھنا ہوتا ہے، یا ریکمنڈیشنس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو صرف جو ہے کنکلوژن اس کے بھی چند پوائنٹس جو میں آپ کو بتاؤں گا اور جو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے. سب سے پہلے وہ لکھتے ہیں کہ دا میرپور ارتھکویک occur as a result of movement along the reserve of جریکاس فالٹ. کہتے ہیں کہ جو جریکاس، کیونکہ جو جریکاس اور سوال شریف کی جو ایک فالٹ لائن ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک موومنٹ آئی جس کی وجہ سے یہ زلزلہ جو ہے وہ آیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جریکاس فالٹ لائن، جو جریکاس فالٹ اور جو سوال شریف جو فالٹ ہے، وہ جو پریشر ہے وہ برداشت نہیں کر پائے. ان کے اندر کوئی بلائنڈ سپاٹس ہیں جن کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ برداشت نہیں کر پائے، اور وہ جو نیچے جو پلیٹس ہیں وہ جو پریشر ہے وہ برداشت نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ایک موومنٹ ہوئی ہے اور وہ اس نے کنورٹ کر دیا ہے ایک زلزلے کو، اور جو ارتھ کویک میں وہ کنورٹ ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے ضروری جو بات جو اس میں جو پوائنٹ نمبر 5 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان دا ریسنٹ پارٹ لو میگنیٹیوڈ ارتھکویکس ہیز بین رپورٹڈ ان میرپور ایریا آفٹر دا اپرائزنگ آف منگلا ریزروائر. اور سو دیر مائٹ بی probability that the uprising has increased the hydrostatic pressure which is causing the increase in strain accumulation.
سمپل سی جو بات ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو میرپور آزاد کشمیر کے بیچ میں زلزلے جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور ان کے مطابق ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے ہو سکتا کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ یہ جو منگلا ڈیم کی جو اپریزنگ ہوئی ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 1200 کچھ تھا، اور جس کو بعد میں 1242 کے پاس تقریباً 30 فٹ انکریز ہوئی ہے جو منگلا کو جو انہوں نے بڑا کیا، تو کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے بھی یہ جو زلزلہ ہے یہ آ سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات آ سکتی ہے کہ اگر جب وہ انکریز انہوں نے ڈیم بڑا کیا تو وہاں سے یقیناً کچھ مٹی، کچھ پتھر وغیرہ بھی تو وہاں سے اٹھائے ہیں نا، تو اگر وہ پریشر وزن کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ آ کے مجھے تھوڑا سا نا ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اگر آپ مجھے کو دیکھنے والوں کو بتا بھی سکتا ہے، تو اگر کیونکہ ایک طرف سے وہ مٹی پتھر اٹھائے بھی جا رہے ہیں منگلا ڈیم کو بڑا کرنے کے لیے، تو وہ بھی پریشر جو وزن ہے وہ بھی تو کم کر رہا ہے نا، اس میں بھی ایک لاجک ہوگا۔ سو ایک یہ جو 5ویں جو ریکمنڈیشن سب سے ضروری تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے جو کنکلوژن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اوکے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ریکمنڈیشن کے بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی ہونی چاہیے، یہ جو زلزلہ یہ جو آیا ہے سپٹمبر میں 24 سپٹمبر کو، اس کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ ایک ان ڈیپتھ اسٹڈی ہونی چاہیے جس کے سے مزید جو معلومات ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، اور ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ یا ریلوکیٹ کرنا چاہیے جاتلاں کی جو روڈ ہے۔ یہ اب انتظامیہ جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے، یا پھر یہ جو اسٹڈی انہوں نے کی ہے یہ انتظامیہ اس کے اوپر اس کو سیریس انہوں نے لیا ہے نہیں لیا، یہ بہت سوچنے کی بات ہے، کیونکہ یونیورسٹی نے کی ہے، اور یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہوتی ہیں، اگر آپ کسی بھی دنیا کی کسی بھی یونیورسٹیز کو، آپ بڑی یونیورسٹیز کو آپ اٹھا لیں، جب وہ اپنے کسی ملک میں کسی ایونٹ کے اوپر کوئی ریسرچ دیتی ہیں تو حکومت اس کو بڑی سیریسلی لیتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ہماری حکومت آزاد کشمیر نے اس کو کس طرح سے کیا۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ٹو اوائڈ دا ہیومن لاس ان فیوچر اویئرنیس، اس کے سمپلی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیومن لاس کو بچانے کے لیے جو اویئرنیس ہے ارتھ کوئک سے ریلیٹڈ جو اویئرنیس ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلو کہ ادھر چائنا میں جب میں تھا تو وہاں پہ چھوٹی کلاسز میں بھی جو کیڈن گارڈنس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں کہ جب زلزلہ آئے تو آپ نے کس طرح سے موومنٹ کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان ہیں ان کو بھی اویئرنیس دی جائے، ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو کس طرح سے آپ نے جو اسٹیپس ہیں وہ لینے ہیں، اور کس طرح سے سیفلی آپ نے موو کرنا ہے جب زلزلہ آ رہا ہو۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھے قسم کا GPS نیٹ ورک وہ ہونا چاہیے اس فالٹیڈ ایریا کے بیچ میں، تاکہ جو ارتھ کوئک سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ اچھے طریقے سے اور اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ مل سکے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو سائسمک کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ادارہ ہوتا ہے، اس کو اس پوری فالٹ لائن کے اوپر ایک اچھی طریقے سے نظر رکھنی پڑے گی، منگلا ڈیم کے اوپر ان کو نظر رکھنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو عمارتیں جو بن رہی ہیں، جو بڑی بڑی جو عمارتیں جو پلازے بن رہے ہیں، ان کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ہونی چاہیے، وہ جو پراپر ایک جو ارتھ کوئک سیفٹی جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ بننے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہی ساری باتیں جو میں آپ کو آلریڈی کر چکا ہوں، یہ سب وہی باتیں ہیں۔ سمپل سی جو اس میں جو مین جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو جو انہوں نے کنکلوژن میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو منگلا ڈیم کی اپریزنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ جو ارتھ کوئک ہیں وہ آ رہے ہیں۔ سو اٹ مینس دیٹ اٹس ناٹ 100% sure, they are not 100% sure that these earthquakes or یہ جو ارتھ کوئک ہیں یہ اس منگلا ڈیم کی اپریزنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سو دس از ناٹ 100% کنفرمڈ۔ اور اس کے علاوہ جو 8واں جو پوائنٹ ہے اس کا ریکمنڈیشن کا، اس کے بیچ میں وہ کہتے ہیں کہ جو منگلا ڈیم جو ہے
اس کی جو منیٹرنگ ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. سو یہ دو مین جو پوائنٹس ہیں جو بہت ضروری پوائنٹس ہیں کہ منگلا ڈیم کی جو اپ ریزنگ ہے اس کو منیٹر کرنا چاہیے, اور جو منگلا ڈیم کی جو اپ ریزنگ ہوئی ہے اس کو بھی دوبارہ سے منیٹر کرنا چاہیے. پھر ایک اسٹڈی کا میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ لاہور میں جولائی 2 میں جو پاکستان نیشنل, یہ 2013 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان نیشنل جیو ٹیک انجینئرنگ سوسائٹی ارینج لیکچر, اور انہوں نے جو ایک لیکچر تھا وہ ارینج کیا, اور اس لیکچر کو دیا کس نے, مارٹن وائلینڈ نے, اور وہ لیکچر ہے کس پہ تھا کہ ڈیم کے اسٹرکچر اور فالٹ لائنس کے اوپر تھا. تو ان کی ان شارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے مطابق جتنے بھی پاکستان میں یہ ڈیم بن چکے ہیں, بڑا چھوٹا جتنا بھی ڈیم یہ بن چکے ہیں, یہ پراپر سیفٹی میئرس کے اوپر بنائے گئے ہیں, اور ان کے مطابق جب ڈیمز کو پراپر سیفٹی میئرس کے اوپر بنایا جاتا ہے تو وہ ارتھ کوئک ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. سو ایک سائڈ میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ جو آزاد کشمیر کا جو اپنی یونیورسٹی ہے ان کا جیولوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جو اسٹڈی کیری آؤٹ کی ہے, ان کی ریکمنڈیشن کے بیچ میں اور کنکلوژن کے بیچ میں مین پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا, اور وہ بھی 100% شیور نہیں تھے, اور انہوں نے منگلا ڈیم کی جو اپریزنگ ہے اس کا ذکر کیا, مین چیز یہ تھی. اور دوسرا انہوں نے جو ریکمنڈیشن دیا اس کے اندر بھی انہوں نے منگلا ڈیم کی جو اپریزنگ کا ذکر کیا کہ اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. لیکن اس کی جو دوسری سائڈ ہے اس میں جو سوئس جو اسکالر ہے مارٹن, ان کے مطابق جو ڈیم اور وہ ایکسپرٹ ہیں ڈیم اسٹرکچرز اور فالٹ لائن کے, اور ان کے مطابق کہ یہ جو پاکستان میں جتنے بھی ڈیمز بنے ہیں یہ سیفٹی میئرس کے اوپر بنے ہیں, اور ان میں یہ ارتھ کوئک کی کو نظر میں رکھ کے بنائے گئے ہیں. اور یہ ان کی ایک رائے تھی 2013 کی اسٹڈی کی میں بات کروں, یہ سیمینار کی میں آپ کو بات کروں. لیکن میرا سوال میرے یہاں پہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہے کہ منگلا ڈیم کی اپریزنگ کی وجہ سے کوئی ایشو بن رہے ہیں, تو حکومت کو اس کے اوپر 2 ٹوک اپنا موقف عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو حکومت کو ڈائریکٹلی کہہ دینا چاہیے, اور حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ایک سکون, ایک پیس دے یہ بات کلیئر کر کے. اگر خدا ناخواستہ اپریزنگ کی وجہ سے بھی کچھ ہے تو حکومت کو چاہیے وہ بھی عوام کو بتائے, اس کے بعد حکومت عوام کو بتائے جی کہ بھائی یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہے, لیکن ہم نے یہ اسٹیپ 1 2 3 4 5 اسٹیپس ہم نے اٹھا لیے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ لوگ سیو ہو اگر یہ اپریزنگ کی وجہ سے ہے. اور کیونکہ میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے کچھ سورسز کی وجہ سے میں بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ بہت سینسٹیو سی ہے اس ارتھ کوئک کے بعد کی, میں وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں فیوچر میں وہ کر بھی دوں. اور جو دوسرا سوال وہ یہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اگر منگلا ڈیم کی اپریزنگ 30 فیٹ ہوئی ہے تو اس کو اپریزنگ کرنے کے لیے مٹی نکالی گئی, پتھر نکالے گئے, اور بہت ساری چیزوں کو وہاں سے نکالا گیا. بہت کچھ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے بہت سارے لوگوں کے مکانات وہ بہت کچھ وہاں سے نکالا بھی گیا, اس کو توڑا بھی گیا, اس کو اٹھایا بھی گیا, اور وہاں سے جو مٹی ہے پتھر ہے سب کچھ وہاں سے آگے پیچھے کر دیا گیا. تو وہ بھی ایک وزن تھا, وہ بھی تو اس نے بھی تو وزن کم کیا ہے. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر 30 فٹ انکریز ہوا ہے تو اس میں سے بہت سارا وزن نکلا بھی ہے مٹی اور یہ پتھر کے تھرو. اور اس کے علاوہ ایک اور سوال بنتا ہے, یہ جو فالٹ لائن ہے جریکس کی سمال شریف کو, اس فالٹ لائن کے اوپر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اتھارٹیز کس طرح سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور جو روڈز وغیرہ دوبارہ سے وہاں پہ بنیں گی وہ کس طرح سے بنائی جائیں گی, بلڈنگس کس طرح سے بنائی جائیں گی, اور عوام کی اویئرنیس کے لیے یہ حکومت کیا کر رہی ہے, عوام کو کس طرح سے اویئر کر رہی ہے. اور جاتے جاتے ایک اور پھر سے دوبارہ میں سوال یہ بتاتا ہوں, جو رات کو جو زلزلہ آیا ہے اس میں جو 2 طرح کی تھیوریز آ رہی ہیں, اس میں سے کون سی تھیوری سچ ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی اب سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ایک کے مطابق وہ افغانستان میں اور دوسرے کے مطابق وہ جہلم میں ہے, اور اسکیل بھی جو ڈفرینٹ ہے. سو دے آر سو مینی کوشچنز. آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے دے شوڈ کم ان فرنٹ, اور ان کو اس سوالوں کے جواب دینے چاہیے. اپنا جو ادارہ ہے جو ارتھ کوئک کو مانیٹر کرتا ہے اس کو بھی اس میں فعال ہونے چاہیے. سو امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان سوالوں کے جواب اپنی عوام کو دے گی, کیونکہ بہت ضروری ہیں یہ سوال. اور آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. تھوڑا سا ہٹ کی تھی, میں اتنا سیریس اپنے ویلاگ میں نہیں کرتا, اور میں انشاءاللہ اپنا جو میرا جو پراپر شو ہوتا ہے لاجواب نیوز کے اوپر, اس کے اوپر میں کوشش کروں کہ جو یہ ریسرچ ہے جنہوں نے کی ہے ہم ان کو لائیو لیں اور ان کی زبانی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ واٹ آر دا ریزن بیہائنڈ دس اسٹڈی, اور واٹ آر دا ریزن بیہائنڈ دس ارتھ کوئک. اور
ریکویسٹ یہی ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو میرا چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ریسرچ رکھی ہے، باتیں رکھی ہیں، یہ میں نے اسی تھیوری سے نکالی ہیں. اور یہ اس تھیوری کو، اس ریسرچ کو لے کے ہی میں نے باتیں کی. میں نے اپنی سے کوئی بات نہیں کی. کچھ باتیں اپنی سے کی ہیں جو اس تھیوری کو پڑھنے کے بعد، اس ریسرچ کو پڑھنے کے بعد میں نے ذہن میں آئی ہیں، وہ باتیں میں نے کی ہیں اور ایک آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اگر آپ کو کچھ باتیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تو کائنڈلی آپ نے مجھے میسج کر کے ضرور بتانا ہے. اسنین عمران چودھری کو دیجیے اجازت.